اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی دنیا کے دوستو السلام علیکم، کیسے مزاج ہے آپ کے؟ آج کی ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت خاص ہونے والی ہے جو کہ عملیات میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ لوگ 10-12 سال مختلف مزاروں پہ، درباروں پہ، پیروں کے پاس دھکے کھاتے رہتے ہیں، لیکن یقین کریں کہ بہت کم لوگ ہیں جن کو کوئی فیض حاصل ہوتا ہے، کیونکہ جب تک عملیات کی بیس صحیح نہ ہو، جب دیوار ہے، دیوار کی اگر بنیاد ٹھیک نہ ہو تو وہ کبھی بھی اس پہ کوئی بھی عمارت تعمیر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح عملیات میں جب تک اس کی بیس ٹھیک نہ ہو تو وظیفے کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ وظائف کرتے ہیں اپنی ذات کی تکمیل کے لیے، اپنے مقصد کے حصول کے لیے۔ وہ مختلف کتابوں سے یا مختلف لوگوں کی ویڈیوز سے جو وظائف دیکھتے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں، عمل بننا چاہتے ہیں تاکہ ان کے اندر اتنی روحانی طاقت ہو کہ وہ لوگوں کا مسائل حل کر سکیں۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو عمل بننا چاہتے ہیں۔ تو کامنٹ میں اللہ اکبر لکھیں، آپ کو انشاءاللہ اجازت مل جائے گی۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے وظیفہ، چلہ اور مراقبہ۔ وظیفہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ چلہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ مراقبہ کیا ہے، کیسے کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے وظیفے کے اوپر۔ نوری علم میں وظیفہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ہم اسماء الحسنہ، اللہ تعالیٰ کے نام یا کوئی دعا یا کوئی قرآنی آیت، اس کو مخصوص طریقے سے مخصوص گنتی میں پڑھتے ہیں، اس کو کہتے ہیں وظیفہ۔ کچھ لوگ ہیں ان کو روزی روٹی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے مثال دے رہا ہوں، اس کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ کے نام دے دیے کہ آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ، یا وہاب، یا رزاق۔ اور اس کا وظیفہ کیا ہے کہ اس کو 313 بار آپ نے سونے سے پہلے پڑھنا ہے، یا فجر کی نماز سے بعد پڑھنا ہے، یا فجر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ٹائم کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے، مخصوص تعداد آپ نے پڑھنی ہے جب تک کہ آپ کا مقصد حاصل نہیں ہو جاتا۔ وظیفہ جو ہے 7 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 21 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 40 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 2 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، 3 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ عبادت کے لیے وظائف پڑھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، ان کا مقصد کوئی نہیں ہوتا، صرف عبادت کے لیے۔ جو عمل حضرات ہیں، جو عملیات کرتے ہیں، ان سے سب سے بڑی اہمیت جو چیز ہے وہ ہے چلہ۔ اب چلہ کیسے کیا جاتا ہے؟ چلے کی کچھ بنیادی شرائط ہیں۔ پہلی بنیادی شرط چلے کی یہ ہے کہ تنہائی ہو۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے، دیکھیں اگر چلہ کسی ویرانے میں کیا جائے تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جو لوگ آبادیوں سے دور چلے جاتے ہیں، ایسے عاملین جو آبادیوں سے دور ویرانوں میں جا کے چلے کرتے ہیں، ان کے اندر روحانی طاقت بہت زیادہ بیدار ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ گھر میں چلہ کرتا ہے، ایک تو چیز ہوگی تنہائی، دوسری چیز ہوتی ہے پرہیز، جلالی اور جمالی، یعنی کہ کسی عورت سے بات نہیں کرنی۔ جب آپ تنہائی میں ہوں گے تو بات چیت تو نہیں ہو سکتی۔ اور جلالی پرہیز یہ ہے کہ کسی بھی حیوان سے بنی ہوئی چیز، دودھ، انڈا، گوشت، مچھلی وغیرہ آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز ہوتی ہے حصار لگانا۔ چلے کا بنیادی تصور جو ہے یہ ہے کہ حصار لگایا جائے۔ حصار لگانے کا طریقہ میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے، یہ اوپر آئی بٹن میں آ رہا ہے، یہاں سے آپ دیکھ لیں کہ آیت الکرسی کا حصار کیسے لگایا جاتا ہے۔ حصار کے لیے مختلف صورتیں، دعائیں، آیات استعمال ہوتی ہیں، لیکن میرے مشاہدے میں یہ بات آئی ہے کہ آیت الکرسی کا جو حصار ہے اس کو شیاطین کراس نہیں کر سکتے۔
یہ بہت طاقتور حصار ہے، حصار لگا لیا۔ دیکھیں چلہ کسی بھی استاد مرشد کی نگرانی کے بغیر یا اجازت کے بغیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ تنہائیوں میں جب لوگ چلے کرتے ہیں تو لوگوں کے دماغ الٹ جاتے ہیں۔ تو پیر کامل یا استاد پیچھے ہو تو وہ آپ کی نگرانی بھی کرتا ہے، آپ کو بتاتا بھی ہے، کوئی کمی کوتاہی ہو اس کو کور کرنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے۔ حصار لگا لیا۔ اب چلہ ہوتا ہے 40 دن کا۔ قرآن پاک کی کوئی صورت ہے، کوئی آیت ہے، کوئی اللہ تعالیٰ کا نام ہے، کوئی دعا ہے، اس کی تعداد ہوگی 1,25,000، 1.25 تعداد ہوگی۔ پورا کرنا آپ نے 40 دن میں 3,125 مرتبہ ڈیلی، نماز کے بعد کسی بھی ٹائم میں، ایک ٹائم ایک جگہ، تنہائی ہو لیکن ایک ٹائم میں آپ نے شروع کرنا وظیفہ۔ بیچ میں نماز کا ٹائم آیا پڑھ لیا، تو اس کے لیے بہترین جو طریقہ کار ہے معذرت، تو اس کے لیے جو بہترین طریقہ کار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد، کیونکہ اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ بندہ 3,125 کی تعداد پوری کر سکے۔ یہ ہو گیا جی چلہ۔ اب روحانی قوت کو بڑھانے کے لیے ایک اور چیز جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں مراقبہ، میڈیٹیشن۔ آج کل جو جدید علوم ہیں اس میں لوگ مراقبے کو بہت اہمیت دے رہے ہیں، حتیٰ کہ سائیکالوجسٹ جو ہیں، وہ جو نفسیاتی مریض ہیں، ان کو مراقبے کا مشورہ دیتے ہیں۔ لیکن جو روحانیت کے طالب علم ہیں ان کے لیے مراقبہ اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم مراقبہ کرتے ہیں تو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہر دل کا راز جانتا ہے، لیکن روحانی طور پہ جب ہمارے دل کی تار، ہمارے روح کی تار جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نور کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اب مراقبہ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کے ٹائم یا رات کے ٹائم منہ طرف قبلہ شریف کر کے آلتی پالتی مار کے بیٹھ جائیں، آنکھیں بند ہوں۔ تصور یہ ہو کہ آسمان سے روشنی ہے، نور ہے، اس کی شعائیں میرے دماغ میں پڑ رہی ہیں، اور ساتھ بندہ ذکر کرتا ہے بغیر گنتی کے، ٹھیک ہے؟ جیسے کچھ لوگ ذکر کرتے ہیں، وہ لا الہ الا اللہ اس کی ضرب لگاتے ہیں دل پہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ کئی لوگ خاموشی سے مراقبہ کرتے ہیں کہ اپنے ذہن میں ان کی پریکٹس اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ نہ تسبیح ہوتی ہے پاس، نہ ان کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے، لیکن وہ لفظ آپ نے پڑھنا ہے اور آپ کے دماغ میں گنتی چلے کہ یہ میں نے اتنی دفعہ پڑھا۔ میں اس کی آپ کو مثال دیتا ہوں، یہ آپ نے ابھی، میں کاؤنٹ نہیں کر رہا، یہ میرے ہاتھ دیکھے خالی ہیں، میرے ہاتھوں میں کوئی تسبیح نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہم پڑھتے ہیں، تسبیح شروع کرتے ہیں۔ ابھی میں 10 سیکنڈ کا مراقبہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جی تعداد ہوگی 11 کہ بغیر گنتی کے جب آپ پڑھیں لیکن آپ کے دماغ میں ایک سائیڈ پہ گنتی چل رہی ہو کہ یہ لفظ میں نے اتنی دفعہ پڑھا۔ ہم نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ساتھ ہی کلک کرنا 1،
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2। यानी ये मराकबे का बेहतरीन तरीका है कि आपकी तवज्जो जो है वो दाएं बाएं जा ही नहीं सकती। वो लोग देखें अपने तवज्जो को, ज़हनी पावर को कंट्रोल करना जो है इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। तो जब आप एक तरफ अल्लाह का ज़िक्र कर रहे होंगे और आपके दिमाग का एक हिस्सा उसको काउंट कर रहा होगा, यकीन करें शैतान कभी भी आपके दिमाग पे अटैक नहीं कर सकता, आपके दिल में वसवसा डाल ही नहीं सकता। क्योंकि जहाँ आपके दिमाग में गैप हुआ, खाली जगह मिली, उधर ही शैतान ने वसवसा डालना है, आपको भुला देना है। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जो अभी मैंने तरीक़ेकार बताया। तो ये वीडियो मालूमात के लिए थी, ताकि जो अमलियात के शौकीन हजरात हैं, देखें बहुत सारे लोग वजीफ़ा करते हैं, कहते हैं हम पढ़ पढ़ के पागल हो गए, हमें तो फ़ायदा ही नहीं मिल रहा। जब तक आप पूरे ईमान से, पूरे यकीन से वजीफ़ा नहीं करेंगे, आपको कभी भी असर नहीं मिलेगा। आपके अंदर ये यकीन होना चाहिए कि जो मैं पढ़ रहा हूँ इसका फ़ायदा मुझे मिलेगा ज़रूर। देखिए अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस कलाम को अगर पहाड़ों पर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ फट जाता। कलाम में ताकत है, लेकिन वो अपने अंदर की ताकत को बेदार करना जो है वो ज़रूरी है। तो इसलिए वजीफ़ा जब भी करें, तरीक़ेकार मैंने बताया, वजीफ़ा क्या है, चिल्ला क्या है, बग़ैर किसी उस्ताद के चिल्ला नहीं करना चाहिए। मराकबा आप कर सकते हैं, रोज़ाना कर सकते हैं, आपकी ज़हनी ताकत जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। इंशाअल्लाह ताला बाकी बातें हम अगली वीडियो में बताएंगे। अल्लाह ताला आप पे, आपके घर वालों पे अपना करम फजल रहम फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आले मोहम्मद। अल्लाह हाफिज़।